پہلے تو یہ جو ٹیرف وار ہے انڈیا اور امریکہ کے مابین، یہ بتا دیجئے کہ اس کا انجام کار کیا ہوگا، کہاں جا کے یہ چیپٹر کلوز ہوگا؟ ندیم صاحب بہت بہت شکریہ، ایک مرتبہ پھر آپ سے بات کر کے خوشی ہو رہی ہے، اور آپ نے جو انٹروڈکشن دیا ہے وہ اتنا جامع ہے، سارے نکات آپ نے اٹھا لیے ہیں اور اس کے بعد اعداد و شمار بھی دیے ہیں، تو میں آپ کی تجزیے سے بے حد متاثر ہوا ہوں۔ آپ نے تمام امور کا احاطہ کر لیا ہے۔ اس میں تھوڑا بہت اضافہ کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ ہندوستان کے واشنگٹن میں گناہوں کی فہرست میں دو اور گناہ شامل ہیں۔ ایک یہ کہ ہندوستان نے بائیڈن ایڈمنسٹریشن کے دوران اور بہت عرصہ پہلے سے ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کے پہلے دور میں یہ باور کروایا واشنگٹن کو کہ وہ چین کے خلاف کھڑا ہوگا، ان کا کاؤنٹر ویٹ ہے، اور اسٹریٹجک، فوجی، سیاسی، معاشی ہر اعتبار سے چین کا مقابلہ کرے گا۔ تو جو عسکری شکست ہوئی ان کو مے کی جنگ میں، پاکستان ہندوستان کی جنگ تھی، وہ تو خیر ان کا بھانڈا پھوٹ گیا، لیکن اس کے علاوہ جب بھی میں واشنگٹن میں خود تھا تو اس وقت جو ہے یہ کیا سارائی ہو رہی تھی، رائے زنی ہو رہی تھی کہ یہ لوگ یہ کردار ادا نہیں کر سکتے، نہ تو ان کی نیت ہے، یعنی سیاسی نیت نہیں ہے، نہ ان میں استعداد ہے۔ تو یہ صدر ٹرمپ کو بھی بتایا گیا ہے، ان کی پوری کابینہ کو پتا ہے کہ ہندوستان دھوکہ دے رہا ہے، چین کے ساتھ معاشی اور تجارتی تعلقات بڑھا رہا ہے۔ دوسرا گناہ ان کا یہ ہے کہ جب صدر ٹرمپ نے، مارکو روبیو نے، جے ڈی وینس نے بڑی محنت کر کے پاکستان اور ہندوستان کے درمیان ایک ہولناک اور بہت ہی خطرناک جنگ کو ختم کروایا، تو پاکستان نے امریکہ کا شکریہ ادا کیا، ہندوستان نے اخلاقی اور سیاسی اور صفاتی روایات کو بالائے طاق رکھتے ہوئے نہ صرف اقرار نہیں کیا بلکہ انکار کر دیا، اور وہ مسئلہ کشمیر کے سلسلے میں جو ثالثی کا پیغام تھا اسے بھی نظر انداز کر دیا۔ تو اس طریقے سے ایک ڈیفائنس پہلے سے بائیڈن ایڈمنسٹریشن کے زمانے میں موجود تھے، لیکن اس زمانے میں بائیڈن ایڈمنسٹریشن کے تمام ترجمان ہندوستان کے گناہوں کی پردہ پوشی کرتے تھے اور ان کے مالا جھپتے رہتے تھے کہ یہ جو ہے نیٹ سیکیورٹی پرووائڈر ہے، اور اس کے علاوہ یہ انڈو پیسیفک کا بہت بڑا پہلوان ہے، تو وہ متھ شیٹر ہوئی ہے۔ تو اب جو ہے ہندوستان جو ہے یہ تجزیہ کروا رہا ہے کہ ہم تو بہت بڑی اکانومی ہیں اور ہمارے پاس جو ہے زر مبادلہ کے بہت ذخائر ہیں، شاید 675 ارب کے قریب ہیں، لیکن انہوں نے جب ان کے مذاکرات ہوئے تو انہوں نے گڈ فیتھ میں مذاکرات نہیں کیے، ان کو دھمکی دی جو ان کے ہم کلام لوگ وہاں تھے، جو ان کے مخاطبین تھے، اور زراعت کو اور منرلز کو کھولنے سے انکار کر دیا۔ وہ چاہتے ہیں، جو صدر ٹرمپ بار بار کہتے ہیں کہ وہ مفاد 100% اٹھاتا ہے، یعنی اپنے نقطہ نظر سے، جس کی طرف آپ نے بھی اشارہ کیا، لیکن دوسری طرف جس سے امریکہ کو مفاد ہو سکتا ہے وہ نہیں پہنچا رہا۔ اسی لیے امریکہ نے، آپ کو یاد ہوگا کہ جو بڑے بڑے ٹیک جائنٹس ہیں ان کو یہ صلاح دی تھی کچھ ہی عرصہ پہلے کہ یہاں سرمایہ کاری ہندوستان میں ختم کر دو۔ اچھا، ایک باریک سا نقطہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ وہ روس سے تجارت کر رہے ہیں، اس کے بعد چین کے ساتھ کر رہے ہیں، برکس میں کر رہے ہیں، لیکن امریکہ کی ابھی بھی واشنگٹن میں اور عالمی نظام میں ایک ایسی حیثیت ہے کہ اگر امریکہ ہاتھ کھینچ لیتا ہے تو پھر مغربی یورپ اور اس کے بعد آسٹریلیا، دوسرے ممالک جو ہیں جو امریکہ کے حلیف ہیں، وہ بھی ہاتھ کھینچ لیتے ہیں۔ اس طریقے سے بھارت کو عالمی منڈیوں میں بہت دقت کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ابھی بلکہ انہوں نے یہ کیا ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ جی ہم تو روس سے تیل نہیں خریدیں گے یا گیس نہیں خریدیں گے، تو یہ ایک ان کا عارضی جو ہے میکینزم ہے، وہ ضرور خریدیں گے۔ تو یہ کچھ امور ہیں جس کی وجہ سے مسعود صاحب، لیکن آج ہی وٹ کاف کی ماسکو کے اندر ملاقاتیں بھی تھیں، تو یہ ایک بڑا سگنیفیکنٹ ہے کہ ادھر تو ٹیرف وار چل رہی ہیں لیکن وہاں واشنگٹن انگیج بھی کر رہا ہے ماسکو کو، کہ وٹ کاف تو اس وقت ماسکو میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ جی وہ وٹکاف سے ضرور رابطہ کریں گے۔ جو صدر ٹرمپ کی ترجیحات میں ایک چیز یہ ہے کہ یوکرین کی جنگ کو بند کیا جائے، لیکن جو ہندوستان نے اس سے فائدہ اٹھایا ہے اس کے اوپر وہ بہت ناراض ہیں۔ ایک چیز جو شاید پاکستان کے لوگوں کو نہیں پتا، چین نے یہ سلسلہ شروع کیا تھا کرنسی سواپ کا، اور پاکستان پہلے ممالک میں تھا۔ ہم یہاں جو ہے بہت سارے معاملات کے سلسلے میں، پروجیکٹس کے سلسلے میں یوان استعمال کرتے ہیں اور وہ پاکستان روپی استعمال کرتے ہیں، اس طریقے سے کرنسی سواپ ہو جاتا ہے۔ یہ اس وقت باضابطہ طور پر جو ہے ڈالر کی ایک متبادل کرنسی تو نہیں متعارف کروائی گئی، لیکن یہ ایک قسم کا نظام ابھر رہا ہے اور امریکہ اس کی وجہ سے بہت نروس ہے،
اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہندوستان اس کی قیادت کر رہا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. تو اور نیو ڈیولپمنٹ بینک بنا دیا ہے، اس کے باقاعدہ جو ہے ایک تو AIIB ہے جو انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ کا بینک ہے جو چین کے بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کو سسٹین کرتا ہے. تو اس میں دیکھیے بھارت کی منافقت کے ایک طرف BRI اور سپیک کی مخالفت کرتا ہے، لیکن اعلیٰ ترین عہدوں پہ فائز ہے وہاں AIIB میں. اسی طریقے سے جو نیو ڈیولپمنٹ بینک کا انجن ہے وہ ہندوستان چلا رہا ہے. تو ظاہر ہے کہ اس وجہ سے یہ کشیدگی رہے گی. ہندوستانی کہہ رہے ہیں کہ جناب اٹس اے لانگ گیم، اور جو ہے ہندوستان کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا، واشنگٹن کو ان کی طرف لوٹنا پڑے گا. اور جو ہے مارکو روبیو نے کچھ تھوڑا سا یعنی مطلب معتدل سا بیان دیا ہے، اس نے وہ سخت زبان نہیں استعمال کی جو صدر ٹرمپ نے استعمال کی ہے. اس سے ایک چیز جو ہے پاکستان کو بے تحاشا سپیس ملی ہے، اور یہ ہندوستان کے حوالے سے نہیں ملی بلکہ براہ راست امریکہ سے ملی ہے. تو اس سپیس کو ہمیں زیادہ سے زیادہ استعمال کرنا چاہیے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ بین الاقوامی سیاست میں اور اسٹریٹجک تعلقات کے اتار چڑھاؤ میں بعض اوقات اس قسم کے لمحات بہت ٹرانزینٹ ہوتے ہیں. تو جتنا پاکستان مفاد اٹھا سکتا ہے اور جتنا ان کو ٹھوس بنیادوں کے اوپر امریکہ کے ساتھ معاشی اور تجارتی تعلقات قائم کر سکتا ہے اور مغربی یورپ سے کر سکتا ہے، وہ پاکستان کے عوام کے لیے، پاکستان کی ریاست کے لیے بہت سود مند ثابت ہوں گے. بالکل صحیح ہے. نثار جٹ صاحب آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ ہماری انٹرسٹنگ ہے لیکن یہاں بزنس کمیونٹی کی 2-3 شکایتیں ہیں. وہ کہتے ہیں کہ یہاں بجلی بہت مہنگی ہے اس پورے ریجن میں، انڈیا کے مقابلے میں، بنگلہ دیش افغانستان کے مقابلے میں ہمارے یہاں مہنگی ہے. اسی طریقے سے پاکستان میں جو پالیسی ریٹ ہے اسٹیٹ بینک آف پاکستان کا وہ 11% پہ ٹکا ہوا ہے. سارے مانگتے تھے کہ اس کو 9% پہ لائیں، وہ نہیں لائے. تو آپ کی بزنس مین جب بھی کوئی پروڈکٹ تیار کرے گا بیچنے کے لیے امریکی منڈیوں میں تو اس کی کاسٹ آف پروڈکشن باقیوں کے مقابلے میں پہلے ہی اوپر ہے. تو ہمیں موقع ملا ہے تو فائدہ اٹھانے کے لیے کوئی اسٹریٹجی بھی بنانی چاہیے. جی بالکل ملک صاحب، میں پہلے تو آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. ملک صاحب، یہ جتنی بھی انڈیا کی سچویشن کریٹ ہوئی ہے نا، اس پر ماشاءاللہ ہمارے پورے پاکستان کے میڈیا ہاؤس اور تمام سب کا ایک بڑی گہری نظر ہے. لیکن اس بات کو ہمیں نظر انداز نہیں کرنا چاہیے کہ انڈیا نے ان کے ساتھ بزنس کیا ہے، اور ہمارا جو ریلیشن ہے USA کے ساتھ وہ اسٹریٹجک ہے. مطلب کہ ہم عارضی ہم سے وہ ہیپی رہتے ہیں، جب ناراض ہوتے ہیں اور وہ چلے بھی جاتے ہیں، پھر عام طور پر جب ان کا اس علاقے کے اندر فورن پالیسی گولز ہوں تو ہم اتحادی بن جاتے ہیں، جب وہ پورا ہو جائے تو پھر وہ ہمارے پہ سینکشنز لگا دیتے ہیں. چلے جاتے ہیں. ماضی یہی ہے ہمارا. ماضی ہمارا یہی ہے. دیکھیں نا، افغانستان وار میں ہم آئے، ہم نے لاکھوں جانیں دے دی، ہم نے کتنا بڑا نقصان اٹھایا، ہم نے اپنے ملک میں بلاسٹ دہشت گردی کو فیس کیا. اور ایک دفعہ نہیں، 2 دفعہ، پہلے جہاد افغانستان میں، پھر 9/11 کے بعد. اور اس کے بعد پھر جب امریکہ نے یہاں سے جانے کی خواہش ظاہر کی تو اس نے ہم سے پوچھنا بھی گوارا نہیں کیا اور وہ یہاں سے موو کر گیا. تو ہم نے کبھی بھی بزنس پوائنٹ آف ویو سے امریکہ کو انگیج نہیں کیا. ہم نے ٹریڈ کے حوالے سے انگیج نہیں کیا، ہم نے اپنی صلاحیتوں کے حوالے سے انگیج نہیں کیا.